نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر سواد قوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہے حفاظت دین اور دوسرا ہے اشاعت دین۔ حفاظت دین کہ دین کا ایک ایک عمل اور ایک ایک رکن اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اسی طریقے پہ ادا کرنا جس طریقے پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادا کیا کرتے تھے، اور امت کے تواتر کے ساتھ اس کو آگے نقل کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو نبھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی اشاعت کرنا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفاظت دین اشاعت دین پر مقدم ہے۔ اگر حفاظت دین کے اندر فرق آتا ہے اشاعت دین کی وجہ سے، تو پھر دین کی اشاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت مسلمان اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کو وہ صحیح دین پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیمات اس کو صحیح طریقے سے آگے نقل کرے اور غیروں کے طریقوں سے اپنی قوم کو نفرت دلائے، اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اپنے دوستوں کی حفاظت کرے۔ اس وقت 3 باتوں کی وضاحت کرنی ہے۔
ایک تو رجب کے حوالے سے کہ جمادی ثانیہ اختتام پذیر ہے، تو اگلا ماہ رجب آ رہا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور نمبر 2 بسنت کے حوالے سے، اور نمبر 3 ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے۔ تو اسلام کے اندر رجب کا مہینہ 12 مہینوں میں محترم، جو 4 مہینے محترم ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً تعداد مہینوں کی کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ ان ادب کے مہینوں میں رجب بھی شامل ہے۔ علامہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ ان 4 برکت والے مہینوں میں، محترم مہینوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کو باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور جو آدمی ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچاتا ہے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے بچنا آسان فرما دیتے ہیں۔ ویسے رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، چونکہ اس مہینہ کو اہل عرب اللہ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ غیاث اللغات صفحہ 217 پر اس کے نام کی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں، ان عدۃ الشہور کی تفسیر میں یہ مسئلہ بھی نقل فرمایا کہ جب ساری امت انگریزی تاریخ کو معمول بنا لے گی تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر اسلامی تاریخ محفوظ رہے، یعنی ساتھ ساتھ لکھی جاتی رہے، تو انگریزی تاریخ کا استعمال بھی جائز ہے۔ بیان القرآن سورۃ توبہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند داخل ہوتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مشکات شریف صفحہ 121 باب الجمعہ فصل 40، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو ان مہینوں میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے، اور رجب کو اس میں شامل فرمایا۔ ابو داود شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ 330 پر کتاب الصوم میں حضرت ابو سلیل باہلی اپنے والد یا چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مل کر واپس چلے گئے۔ جب 1 سال کے بعد دوبارہ آئے تو ان کی حالت بدل چکی تھی، کافی کمزوری آ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں وہی باہلی ہوں جو آپ کے پاس پچھلے سال آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیوں بدل گئی ہے؟ اس وقت تو بہت اچھی حالت تھی۔ تو وہ کہنے لگے، جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں تو صرف رات ہی کا کھانا کھایا کرتا ہوں، یعنی مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہو سکے تو رمضان کے مہینے میں، جو صبر کا مہینہ، اس میں روزے رکھا کرو، اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس کی زیادہ کی طاقت ہے تو اضافہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پھر ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لو۔ اس نے پھر عرض کیا اضافے کا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو اس صحابی نے اور اضافہ کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر محترم مہینوں میں روزے رکھو بھی اور چھوڑو بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کھولا اور پھر چھوڑ دیا۔
تو کھولا اور پھر بند کر لیا۔ تو محترم مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں اور رجب کے اندر 3 روزے رکھو اور پھر 3 چھوڑ دیا کرو، پھر 3 رکھو پھر 3 چھوڑ دیا کرو۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزوں کی ترغیب صحابہ کو دی ہے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ ہمارے ہاں بسنت کی جو صورت مسلمان منا رہے ہیں، یہ بہت گھٹیا سوچ ہے اور غیرت اسلامی، حمیت اسلامی کے بھی خلاف ہے۔ قرآن پاک کی تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے کافروں کو مسلمانوں کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اگر شیطان کھلا دشمن ہے نا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو کافر بھی تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ اور کافروں میں ہندو سر فہرست ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، سورۃ النساء آیت نمبر 101 ہے کہ کافر تمہارے لیے کھلے طور پر دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ان کافروں کو اپنا دشمن سمجھا ہے، تو تبھی ان کے طور طریقوں سے اپنے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے۔ اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانہ مبارک میں حضرت حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر لشکر تھے، آذربائیجان کے علاقے میں تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خط لکھا، یا عتبہ بن فرقد ایاکم والتنعم وضی اہل الشرک ولبوس الحریر۔ یا عتبہ بن فرقد، تم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو عیش پرستی اور اہل شرک کی وضاقتہ سے اور ان کی عادات سے اور ان کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور ریشمی لباس سے اپنی حفاظت کرنا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں بھی لکھی، اور سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ 310 پر علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے حوالے سے اور مشرکین کے حوالے سے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ منقول ہے، عن عمر رضی اللہ عنہ انہ کتب الی المسلمین المقیمین ببلاد فارس ایاکم وضی اہل الشرک، کہ ان مسلمانوں کے نام خط لکھا جو فارس یعنی ایران کے شہروں میں مقیم تھے، اور ان کو یہ بات فرمائی کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور ان کے طور طریقوں سے دور رکھنا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کی حفاظت کی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی ان کی رہنمائی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ میں صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت کا یہ بھی حصہ تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو ایک دفعہ دیکھا کہ انہوں نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، کہ یہ کافروں جیسے کپڑے ہیں، ان کو نہ پہنا کرو۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 کتاب اللباس والزینہ میں باب النہی عن لبس الرجل، اس کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لباس کے مشابہ لباس پہننے سے بھی منع فرمایا اور ان کے طور طریقوں سے بھی منع فرمایا۔ تیسرا واقعہ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 203 پر باب کراہت القضاء کتاب اللباس والزینہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا سر منڈا ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ سر کا منڈا ہوا تھا اور کچھ بال اس کے چھوڑ دیے گئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع کیا اور حکم دیا کہ یا تو سارے سر کو منڈوا دیا کرو یا سارے سر کو چھوڑ دیا کرو۔ تو منڈوانا بھی ہے تو برابر بال کٹواؤ، نیچے سے چھوٹے اور اوپر سے بڑے کٹوانا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچا کریں۔ تو یہ مختلف واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے معاملے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عوام، اپنے دوسرا احباب کو بھی اس سے بچائیں۔ یہ بسنت کا جو معاملہ ہے، یہ ہندو، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور ہمارے مذہب اسلام کے بھی غدار ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے جتنا بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کے یہ دشمن ہیں۔ اللہ کی ذات نے بالعموم جو حکم دیا ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 12ویں پارے میں سورۃ ہود کے اندر آیت نمبر 113 ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے بھی کافر مراد ہیں کہ تم کو بھی آگ پہنچ جائے گی، آگ جہنم کی آگ پہنچے گی۔ تو کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یا کافروں کے ساتھ اس حوالے سے دوستی کرنا اور ان کے مذہب کی طرف مائل ہونا، ان کے تہواروں کی طرف مائل ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، یعنی قصداً۔ اب یہاں تو ہو رہی ہے کہ پتنگ بازی ایک گستاخ رسول حقیقت رائے ایک ہندو کا نام تھا، جس ظالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کی وجہ سے اس زمانے کے مسلمان جج نے فیصلہ کیا تھا اس کے قتل کا۔ جب اسے قتل کیا گیا تو وہ یہی تاریخ تھی، یہ 12 فروری کی۔ تو اس دن کو وہ اپنے ہندو اس ظالم کو اور کافر کو وہ ہیرو سمجھ کر اس دن کی یاد کو مناتے ہیں، اور پتنگ بازی انہوں نے اس حوالے سے اس کا آغاز کیا۔ مسلمان قوم کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی اس یاد میں حصہ دار بن رہے ہیں جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اس لیے غیر مسلموں کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے۔ اور میں ایک دوست کے 2 شعر ہیں، اس پہ بات یہ ختم کرتا ہوں کہ اے مومنو اٹھو محمد سے وفاداری کرو، اے مومنو اٹھو محمد سے وفاداری کرو، اس کے دشمن ہندو سے اعلان بیزاری کرو۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ پیمان وفا ان سے نبھائیں گے ہمیشہ، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ تو جو آدمی پتنگ بازی میں حصہ لیتا ہے کسی بھی صورت میں، کہ وہ پتنگ خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا بناتا ہے، تو کسی بھی طرح اس کا معاون بنتا ہے، تو وہ شخص غداروں کی لسٹ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا معاون بنا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا تعاون مت کرو گناہ اور نافرمانی کے کام پر۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال مرحوم کا جو جملہ تھا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ تو کس منہ سے آپ مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور پھر ہندوؤں کے پیچھے چلنے کا بھی ذوق رکھتے ہیں؟ اس لیے حکومت وقت نے بھی جو قدم اٹھایا ہے بسنت کے خلاف، تو بہت عمدہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہیں اسی طریقے سے کافروں اور اسلام دشمن لوگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قوم کو صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مسئلہ عرض کرنا تھا کہ وہ آدمی جو ویلنٹائن ڈے منانے کے چکر میں ہے، 14 فروری کا دن، یہ بے حیائی کے عنوان سے غیر مسلم لوگ اس کو مناتے ہیں۔
ہماری مسلمان قوم کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ اس موقع پر اس کا بھی بائیکاٹ کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنی بچیوں کی۔ قرآن پاک سورۃ نور آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی واضح بات اس معاملے میں رہنمائی فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اشاعت کو، بے حیائی کی اشاعت کو، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بے حیائی کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف آیت نمبر 33 میں بھی اعلان ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی ساری باتوں کو، وہ خواہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوئی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بے حیائی کی کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ تو مسلمانوں کو اپنے دین کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی اس میں وضاحتیں موجود ہیں، میں چند ایک حدیث پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ مشکات شریف اس پہ صفحہ 431 پہ باب الرفق والحیاء وحسن الخلق موجود ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں جائے گا، والبذاء من الجفا، بے حیائی، بے غیرتی، بد کرداری یہ ظلم ہے، والجفاء فی النار، اور ظلم جہنم میں جائے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبغض الفاحش البغیہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بے حیا بد اخلاق کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ساتھی ہیں، اذا رفع احدہما، جو ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ چوتھی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 432 مشکات شریف پر کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت کی کوئی صورت ہوتی تھی، وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کی شناخت اور پہچان حیا ہے۔ تو اس لیے اسلام سراپا حیا، سراسر حیا ہے، اس میں اسلام حیا کا غلبہ ہے کہ جائے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو بے حیا بنا کے اللہ کے عذاب کا مورد بنے۔ مشکات شریف صفحہ 456 پہ باب البکاء والخوف کے تحت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ سوال موجود ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، افنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑے غور سے سننے والا ہے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اذا کثر الخبث، جس وقت کے بے حیائی بدکاری یہ کثرت پکڑے گی، زیادہ ہو جائے گی، تو اس وقت میری امت کو ہلاکت کی صورت دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اپنے اندر حیا پیدا فرمائیں، اور اس بے غیرتی اور بے حیائی سے، ویلنٹائن ڈے منانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو اصول بیان فرمایا ہے، مشکات شریف صفحہ 431 پر ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ بے شک پہلے انبیاء اکرام کی تعلیمات کا خلاصہ جو لوگوں نے حاصل کیا ہے وہ یہ تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس سلسلے میں جو وضاحتیں فرمائی ہیں ان کے مطابق اگر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز
ان خرافات سے امت کی حفاظت رہے گی اور آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے یہ چیزیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایمان کے ساتھ اس معاملہ میں ہمیں غیرت اور حمیت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کتابیں بھی اس سلسلے میں بھیج رہا ہوں، اور دوسرا بسنت کے حوالے سے بھیج رہا ہوں، دوسرا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی، تو ہو سکے تو اگر اس کو جمعہ کے بیان میں وضاحت کر دی جائے تو کتنے لوگ جو ہیں ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔